بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج عید کا دن بھی ہے اور اس سے ایک دو دن پہلے ایک بڑا ٹریجک ایکسیڈنٹ ہوا ہے PIA کا، فلائٹ PK 8303 کا۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ لوگوں کو عید مبارک کہوں یا اس فلائٹ کا ماتم کروں اور نوحہ پڑھوں اس کا۔ تو فی الحال تو جو میرے ذہن میں وہ فیض احمد فیض کے اشعار آ رہے ہیں for the pilot. I want to dedicate it to the pilot especially. لوگ سارے اس میں سب وہ لوگ تھے، وہ پیسنجر تھے، سب کچھ تھے، لیکن پائلٹ وہ آپ کا سمجھ لیں وہ کشتی کا ناخدا ہوتا ہے کہ جس کے کاندھوں پہ سب کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی لائف سے زیادہ ان پیسنجرز کی لائف کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں پیسنجرز کے ایریا میں، اور اس نے بھی وہی کیا۔ اس پائلٹ نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا، جو اس نے کام اینڈ کمپوز رہ کے اور جو جس طریقے سے وہ بات کر رہا تھا آخری وقت تک، حالانکہ اس کو اپنی جو ہے نا وہ اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیسٹینی صاف نظر آ رہی تھی کہ اس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کو سب پتہ چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا کام اور کمپوز رہنا یہ بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ اٹس پارٹ آف دیئر ٹریننگ، یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ جب بندہ موت اپنی سامنے آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا اور موت کے فرشتہ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تب جا کے بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ واٹ از ٹریننگ اینڈ واٹ از ناٹ ٹریننگ۔ اور یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اس وقت بالکل بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ وقت بالکل آپ کے پاس اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ سانس بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہو، اتنا کم وقت ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اچھا، میں کوئی ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ ٹیکنیکلٹیز بتاؤں گا یا یہ بتاؤں گا، اور ٹیکنیکلٹیز ابھی پوری سامنے آئی بھی نہیں ہے۔ ابھی تک جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہوائی فائر کر رہے ہیں، ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اپنے اپنے جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک تو ہر کوئی ہمارے جو ہے نا سکرات و بکرات بن جاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی۔ ہاں، جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کافی سیمولیشنز کے تھرو کافی چیزیں سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، کافی کچھ کہا ہوا ہے جو کہ کافی ویلڈ بھی ہے، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر بھی کروں گا۔ لیکن جو مجھے شعر سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، اور آج اگر ہم جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، اور جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں ہم سامان گردش لیل و نہار رکھتے ہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں ہم سامان گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جس دھج سے مقتل میں گیا وہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے، اور پھر تھینکس ٹو دا CCTV کہ اس نے وہ چھت سے وہ سین کیپچر کیا، ورنہ یہ منظر پھر مطلب ہم اس سے محروم رہ جاتا۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ہوا کیا نہیں ہوا، اور جس طریقے سے آپ پچھلے دنوں وہ ونگ کمانڈر صاحب کا جو پلین کریش ہوا تھا F-16، وہ بھی بڑا ٹریجک تھا، یک کے بعد دیگرے تو بڑے سانحے ہمیں برداشت کرنے پڑے، اور اس کی بھی وہ CCTV فوٹیج سے کافی چیزیں واضح ہوئیں۔ تو اب ہم بحیثیت قوم دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم حادثہ ہونے کے بعد بھی کچھ کریکٹیو میجرز نہیں لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حادثے سے پہلے ہم کریکٹیو میجرز لے لیتے۔ یہ جو اس ایریا میں انلیگل کنسٹرکشنز ہیں، اس کا تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ پورے کراچی میں انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، برساتی نالوں کے اوپر اور سرکولر ریلوے کے ٹریکس کے اوپر، اور مطلب سرکاری زمینوں کے اوپر۔ ابھی یہی دیکھ لیں، یہ مریر کینٹ کے ایریا کے پاس ہی یہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، مطلب جہاں پہ ایک منزل کی عمارت کی بھی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ آپ نے 3 4 منزل کی بلڈنگیں بنا دی ہیں، 5 منزل کی بلڈنگیں بنا دی ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک فیکٹر ہے۔ مطلب فیکٹرز تو بہت سارے ہیں، اگر آپ اس کو ہیڈ کاؤنٹ شروع کر دیں گے تو اس میں تو لائف نکل جائے گی پوری۔ اور ان رپورٹس میں جو ابھی انہوں نے وہ ایئر بس والوں کو حوالے کر دیے کہ وہ اس کے اوپر اسیسمنٹ وغیرہ وہ کریں گے، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی ونڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایک ایک پرزہ اس کا جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اس کو پورا جو ہے نا ایک فورنزک کرتے ہیں، اس کا پورا ایک وہ کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کہاں پہ خرابی ہوئی، کیا کہیں وائر میں شارٹ سرکٹ ہوا، کیا ہوا، تو واٹ ایور جو بھی اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ پچھلے 10 15 سال کی ہسٹری پاکستان کی دیکھ لیں تو بے انتہا کریشز ہو گئے، یہ مطلب حد سے زیادہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ ریشو بنتا ہے سب پاکستانی پیسنجر فلائٹس کی کریش کا۔ آپ ایئر بلو کے کریش کو دیکھ لیں، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد بوجا ایئر کا، پھر یہ جو جنید جمشید والی فلائٹ ہوئی تھی وہ 2016 میں، پھر یہ ہو گئی۔
مطلب اٹس این ان اینڈنگ اسٹوری. آپ کسی بھی ایئر لائن کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, انڈین ایئر لائن کو چھوڑ کے اس کا مجھے نہیں معلوم. مطلب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, آپ یو اے ای کو اٹھا کر دیکھ لیں, سعودیز اور یورپ اور امریکہ, یہ وہ ہارڈلی آپ کو کوئی فلائٹ کریش کا وہ مسئلہ ملے گا اس کے اندر. چند ایک ہوئے ہوئے وہ بھی نیگلیجبل ہے. مطلب امریکہ, میں آپ کو یو اے ای کی جو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک اتحاد اور یہ دوسری ایئر لائن ایمریٹس اور فلائی دبئی وغیرہ کے الحمدللہ کوئی کریش کی خبر نہیں سنی. ہاں ابھی ریسنٹلی شاید کوئی ایک کریش لینڈنگ کی تھی, جس کو بیلی لینڈنگ کہتے ہیں, وہ ایمریٹس ایئر لائن کی. یہ آئی تھنک ان کی پوری ہسٹری میں یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے ابھی تک, اور اس میں بھی الحمدللہ there were no casualties. ٹھیک ہے نا, سب سیف اینڈ ساؤنڈ تھے, بس جہاز کو نقصان پہنچ گیا. اب اس فلائٹ میں بھی وہی چیز ہوئی کہ اس کے وہ لینڈنگ گیئرز نہیں کھل رہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ تو آپ سامنے پتہ نہیں کیا اس کی رپورٹس آتی ہیں. میرے جو آج کی ویڈیو کے کرنے کا مقصد ہے وہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے, مجھے اس کا ایک ایموشنل پرسپیکٹیو بیان کرنا ہے. میں ایز اے ہیومن بینگ جو میرے ایموشنز ہیں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان لوگوں کے بارے میں ویژولائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا سوچ کر جہاز میں بیٹھے ہوں گے. اور اسپیشلی ہم سب نے, جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, تقریباً سب نے ہی جو ہے جہاز سے سفر کیا ہوا ہے. تو جب جہاز ایئرپورٹ پہ اترنے والا ہوتا ہے 15-20 منٹ پہلے جو ہے نا وہ فلائٹ کرو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ خواتین و حضرات ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترنے والے ہیں, اور یہ وہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹس وغیرہ وغیرہ. وہ اس وقت وہ خوشی کا ایک منظر ہوتا ہے کہ یار چلو سفر تمام ہوا خیر سے, اور اب انشاءاللہ تو لوگوں کے ٹیلی فون بھی بجنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ مجھے کافی ناگوار بھی گزرتا ہے, کیونکہ ڈسپائٹ سیورل ان کی ریکویسٹ کے کہ بھائی آپ برائے مہربانی فلائٹ کے دوران اپنے جو ہے نا لینڈنگ اینڈ ٹیک آف کے درمیان اپنے فون بند رکھے. لیکن ہم پاکستانی کبھی سننے والے ہیں, ہم کبھی سدھرتے ہیں, ہمیشہ کی طرح فون ٹانانا بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں میں پہنچنے والا ہوں, میں فلاں ڈمکا ہوتا ہے. مطلب آپ یہ چیزیں, تو وہ لوگوں کے فون بھی بجنا شروع ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہوگا. بہت سے لوگ اپنی سیٹ بیلٹیں بھی کھول لیتے ہیں, اور یہ وہ مطلب وہ اس جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے جو ہے دروازے کے قریب پہنچ کے باہر نکل جائیں, کیونکہ پھر لائن بہت لمبی لگ جاتی ہے. تو وہ کیا ایموشنز ہوں گے, کیا لوگوں نے پلان کیا ہوگا. عید پر یہ لوگ ملنے آ رہے تھے, ڈیفینیٹلی انہوں نے گفٹس خریدے ہوں گے, یہ وہ, اور آخری وہ تھا جمعۃ الوداع بھی تھا, 29ویں شب بھی تھی, سب چیزیں مطلب مکس سارٹ آف فیلنگس. اور اچانک پھر یہ واقعہ ہو جاتا ہے آپ کو, یعنی وہم و گمان میں بھی بعض اوقات تو ہوتا ہے نا. یہ والی جو کریش ہے یہ دوسروں سے تھوڑی مختلف اس لیے بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا اینڈ وقت تک جو اینی جو اس کے اندر جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کے مطابق کہ آخری حد تک جو ہے نا اٹ واز آل فائن, جہاز میں کوئی میل فنکشن نہیں ہو رہا تھا, کوئی مطلب ایسی کوئی اناملی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جس سے بندے کو پتہ چلے جیسے جہاز وہ ہلنا شروع, ٹریمبلنگ شروع کر دیتا ہے, گڑ 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 شروع ہو جاتی ہے اس میں, اور بہت ہی ان یوزول قسم کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا ایئر پریشر کم ہو جاتا ہے, آکسیجن ماسک, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سب لوگ سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے ہوئے تھے, نہ ہی پائلٹ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پائلٹ بیچارے تھے وہ سارا بوجھ اپنے اوپر لیا ہوا تھا, وہ برداشت کر رہا تھا کہ چلو یار ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں, ہو سکتا ہے حالات کنٹرول میں ہو جائیں, تو وائی شوڈ آئی آسک دیم ٹو گیٹ انٹو دی پینک, یو نو. پھر آپ وہ منظر بھی ویژولائز کریں, لیکن وہ تو وہی والی بات ہے کہ انفارچونیٹلی وہ لوگ بچے نہیں, ورنہ وہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کہ جب جہاز اتنا نیچے آ گیا اور جب آپ کو بالکل ٹچنگ ڈسٹینس میں گھر نظر آ رہے ہیں, مطلب یعنی اتنے قریب آ گئے کہ چند فٹ کے فاصلے سے, یعنی یو کین لٹرلی ٹچ دیم, یعنی اتنے سمجھ لو فاصلے سے وہ گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ کتنا ہاریفک ایک سین ہوگا. اور مطلب کیا وہ اچانک سے, اور پھر جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ناگہانی آفت آن پڑی کہ لوگ یا تو جمعے کی نماز کی تیاری کر رہے تھے, یا جمعے سے واپس پڑھ کے آ رہے تھے, اور دوپہر کا وقت گرمی بھی تھی, روزہ بھی تھا, تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ لے رہے ہوں گے کہ چلو تھوڑا سا وہ, اور اچانک یہ کہ طوفان سر پہ آ ٹکرایا اور آپ معلوم بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے ہمیں بچائے, ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اچھا, تو اس میں جو ہے نا وہ ابھی خبروں پہ مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا, میں بیچ بیچ میں خبریں بھی بند کر دیتا تھا. جیسے وہ 2 بچوں کو دکھایا, بہن بھائی تھے, وہ اپنی دادی کا انتظار کر رہے تھے کہ دادی کے ساتھ ہم عید منائیں گے, وہ بیچارے اتنا رو رہے تھے, ان سے وہ نہیں ہوتا. پھر وہ ایک ایئر ہوسٹس کے گھر والوں کو دکھایا جو کہ غالباً اس فیصل آباد یا لاہور میں رہ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس بیچاری کی تو یہ فلائٹ تھی بھی نہیں, اس کی تو غالباً فیصل آباد کی فلائٹ تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, اس کو اس فلائٹ پہ ڈال دیا گیا, اور اب ہمیں کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ ویئر از شی اور یہ وہ نا. تو مطلب اس طرح کے خوفناک قسم کے اور دکھی مناظر کے وہ آپ رونے پہ وہ ہو جاتے ہیں. اور ان دی اینڈ میں اگین پھر جو ہے نا یہ اپنے منحوس پڑوسیوں کے بارے میں جو کہ انتہائی سکھ
اور مطلب میں کیا بولوں کہ سک مینٹیلٹی ہے، ال مینٹیلٹی، اور انتہائی مطلب چیپ مینٹیلٹی. اور میں کیا بولوں کہ جو اس ٹریجک ایونٹ کو بھی یہ لوگ جو ہے اس پہ بھی وہ ہنس رہے تھے. ابھی ڈیفینس ڈیٹیکٹیو کا وہ میں بار بار اس کو ناٹ انٹرسٹڈ کر رہا ہوں، رپورٹ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، پھر بھی وہ میری ریکمنڈیشن میں آ جاتا ہے منوس. وہ اس کے اندر انہوں نے وہ چند بکواسیوں نے بکواس کی کہ جی جب ہمارا جہاز گرتا ہے تو یہ لوگ بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم پہ ہنستے تو لیٹس لاف اور وغیرہ وغیرہ. مطلب یار آپ ایٹ لیسٹ مذہب وغیرہ کو سائڈ پہ رکھیں، انسانیت سے بھی آپ عاری ہو چکے ہیں. آپ لوگ انسانیت سے بھی مطلب نکل چکے ہیں یار، انسان نہیں ہے کیا آپ لوگ؟ اور لاسٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید پی آئی اے کو جو ہے نا نظر بھی لگ گئی، کیونکہ اتنے سالوں میں، پچھلے 15-20 سالوں میں آئی تھنک دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ پی آئی اے نے پروفٹ جو ہے نا وہ رپورٹ کی ہے. تقریباً 8-9 بلین روپیز کی جو ہے نا وہ انہوں نے منافع اس دفعہ رپورٹ کیا تھا اپنے فسکل اس کے اندر بجٹ، اور جو وہ ان کی جو رپورٹس فائنینشیل رپورٹس تھیں اس کے اندر یہ پہلی دفعہ اتنے سالوں میں ہوا کہ پی آئی اے نے بجائے خسارے کے منافع ریکارڈ کیا. اور وہ جو ہے نا ان کو ہضم نہیں ہوا، وہ اتنی جلدی وہ سارا ہو گیا. پتہ نہیں کس بدبخت کی اور بدخواہ کی نظر لگی. اللہ میں نظر بد سے بچائے، اور اللہ جو ہے نا لواحقین کو، پسماندگان کو جو ہے نا صبر جمیل عطا کرے. اور جو لوگ اس واقعے میں، ٹریجک واقعے میں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو جنت الفردوس والا مقامات عطا کرے. اور اللہ ہمیں مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے اور بچائے. آمین. السلام علیکم.